آپ کے اوپر کتنی بار تشدد کیا گیا اور میرے پہ بےتحاشا دفعہ تشدد کیا ہے. مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے خدا کے لیے انصاف دلایا جائے. میں نے گھر بھی چھوڑ دیا, میں ان سے کچھ نہیں مانگتی. کون سی حکومت ہے, ایسا کیسا ملک ہے جہاں پہ تحفظ ہی نہیں ہے. آپ کے سگے باپ آپ کے ہی دشمن ہو گئے؟ میرے دشمن نہ ہوئے بلکہ میرے بچوں کے بھی دشمن ہو گئے. کہتے ہیں اولاد کی اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے, لیکن وہ تو میرے بچوں کے بھی دشمن ہو گئے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں جے ڈی نیوز. میں ہوں احسن شہزاد. ناظرین, میرے ساتھ آمنہ میرے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. آمنہ, آخرکار مسئلہ ہے کیا؟ آپ کے اوپر کتنی بار تشدد کیا گیا اور بچوں کے اوپر؟ سر, میرے پہ بےتحاشا دفعہ تشدد کیا ہے. مجھے اتنی گندی گالیاں سننی پڑی ہیں جو کوئی بیٹی کو نہیں نکالتا. بہو کو نکالنا تو بہت دور کی بات ہے, لیکن میں اللہ جانتا صرف اپنی اولاد کی خاطر ان کی گالیاں برداشت کرتی رہی کہ میری اولاد رول نہ جائے. سب کچھ برداشت. ابھی آپ نے پریس کانفرنس کی, سارے بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ, کس سے اپیل کریں گے انصاف کی؟ میں مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے خدا کے لیے انصاف دلایا جائے. میں نے گھر بھی چھوڑ دیا, میں ان سے کچھ نہیں مانگتی, لیکن اس کے باوجود میرے بوڑھے والدین کو یہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں. میرے ابو ہارٹ پیشنٹ ہیں, یہ ان کو اتنی گندی گالیاں نکالتے ہیں. بھری عدالت میں انہوں نے گالیاں نکالی ہیں. مجھے خدا کے لیے انصاف دیا جائے. اگر انصاف نہیں ملتا, عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا, پنجاب پولیس سے انصاف نہیں ملتا, آگے کیا کریں گے؟ اگر مجھے انصاف نہیں ملتا تو آپ مجھے بتائیں, میرے لیے تو زندگی گزارنا بے حد مشکل ہو جائے گا. میری اور میری اولاد کو تھریٹ کیا جاتا ہے, میرے شوہر کو اغوا تک کروا دیا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں ہم لوگ کہاں جائیں؟ کون سی حکومت ہے, ایسا کیسا ملک ہے جہاں پہ تحفظ ہی نہیں ہے, جہاں پہ عورت بچے اپنے ایک شوہر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں مگر ان کو نہیں رہنے دیا جا رہا. یہ کیسا انصاف ہے اور یہ کیسی حکومت ہے؟ پیسوں کا لالچ ہے یا پراپرٹی کا ہے, کیا سین ہے اس کا؟ پیسوں کا لالچ کیا, انہوں نے تو میرے شوہر کی ساری کمائی ہوئی جو بھی دولت تھی, جو میرے شوہر نے ان کے گھر رہ کے 10 سال کمایا, سب کچھ انہوں نے ہڑپ کر لیا, رکھ لیا, ہم سے چھین لیا. میرے پیسے جو بھی انہوں نے رکھے چھینے, میں نے سب کو چھوڑ دیا, اللہ پہ چھوڑ دیا کہ رزق دینے والی ذات خدا کی ہے. میرے ساتھ تیمور بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. تیمور بھائی, آپ آ جائیں ادھر. مجھے بتائیے گا کہ جیسے ابھی باجی نے بتائی ساری کہانی, یہ پیسوں کا معاملہ ہے, آپ کے سگے باپ آپ کے ہی دشمن ہو گئے؟ جی بالکل جی, میرے سگے باپ میرے دشمن ہو گئے, اور میرے دشمن نہ ہوئے بلکہ میرے بچوں کے بھی دشمن ہو گئے. کہتے ہیں اولاد کی اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے, لیکن وہ تو میرے بچوں کے بھی دشمن ہو گئے. انہوں نے وہ تو دھمکیاں دیتے کہ میں آپ کے دوں گا, ٹھیک ہے نا, وہ یہاں تک دھمکیاں دینے پہ آئے ہوئے ہیں. اور جب ہم کورٹس میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ہم پہ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی ہماری مسائل ہو جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں کڈنیپ کر لیا جاتا ہے. 100 مسائل ہیں جس پہ آپ کے جو سگے بھائی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کے والد کے ساتھ؟ دونوں سگے بھائی میرے والد صاحب کے ساتھ ہیں, کیونکہ ان کو پراپرٹی کی لالچ ہے, سب پراپرٹی کے لیے بیٹھے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہیں دونوں. ہمیں پتہ ہے ساری چیزوں کا. ان کی بیویوں کی ایسی ریکارڈنگز ہیں جو ان کی ایکس بیویاں تھیں, جو پہلے بیویاں تھیں, اب تو طلاق ہو گئی. ان کی ریکارڈنگز ہمارے پاس موجود ہیں. میری اپنی والدہ, دوسری والدہ کی ریکارڈنگز میرے پاس موجود ہیں, جس پہ وہ کہہ رہی کہ یہ نما انسان ہے, یہ نما شخص ہے, یہ جب تو اس کو میں یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ ریکارڈنگز موجود ہے جو میں اپنے گھر کے لیے کھولنا نہیں چاہتا. پراپرٹی ہے آپ کے نام کچھ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, میرے نام کچھ نہیں ہے, نہ میں نے مانگا ہے. میں نے اپنا وہ رائٹ ان سے ضرور ایک دفعہ ذکر کیا تھا جو میں نے کمایا ہے, لیکن انہوں نے نہیں دیا. میں اس کے لیے بھی اپنا رزق و حلال اپنے بچوں کے لیے خود کماتا ہوں. انصاف تیمور صاحب نہیں ملا تو آگے کیا کریں گے؟ اگر انصاف نہ ملا تو ٹھیک ہے, ایک انسان ہے نا, اس کے بعد تم ہر انسان کو جانا ہے, اس دنیا سے جانا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے, دیں گے. اینڈ یہی ہے نا, جب ہم تنگ آ کے اس پلیٹ فارم تک آ چکے ہیں تو بس اس سے زیادہ ہمیں ہے نا, پھر آ کے کھلے عام بات ختم کریں, چیزوں کو ختم کریں. بہنوں کو بھی ڈیورس ہو گئی کہ ان کو نہیں ہوئی؟ تینوں بہنوں کو ڈیورس ہے, دونوں بھائیوں کو ڈیورس ہے, سب ڈیورس یافتہ ہیں. اور جب حالات گھر کے خراب ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے جو ہے میری بیوی کو اور میرے بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا, جس کی FIR میں بار بار کہہ رہا ہوں درج ہے. اور ہمیں پولیس کی طرف سے انصاف نہ ملا. جب ہمیں ابھی 2025 کا جو تھا وقوع, جو ابھی لیٹسٹ وقوع ہوا ہے جس میں سے گالیاں دی گئی, اس کی ویڈیو میں آپ کو دیتا ہوں. اس کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے یہ گالی دیتا ہے اور کورٹ کے اندر چلا جاتا ہے, گالی دے کے کورٹ کے اندر چلا جاتا ہے, اور پیچھے سے یہ چلاتی رہتی کہ مجھے اب گالی کیوں دے رہے ہو, میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, تو کورٹ میں بھی تم آ کے مجھے گالی دے رہے ہو. اور
جب یہ اینڈ پہ بات ہوتی ہے تو اس پہ ہم یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں کہ اب ہمیں جان کا خطرہ ہے، جہاں تک یہ شخص پہنچ گیا. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے 2 بیٹے، ایک 3 سال کا بیٹا، ایک 9 سال کا بیٹا. اس کے اوپر بھی تشدد کیا گیا ہے؟ جی بالکل. 9 سال کا بیٹا میرا تب جب اس کے اوپر 2023 میں تشدد کیا گیا تھا تو میرے 9 سال والے بیٹے پہ بھی تشدد کیا گیا تھا. چونکہ دوسرا چھوٹا تھا 1 سال کا، اس پہ انہوں نے شاید کوئی طرز کھا لیا ہو، لیکن طرز سے یہ کھانے والے لوگ تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو آپ نے ذکر کیا پراپرٹی کا کہ میں کچھ نہیں لینا چاہتا، اس کے باوجود بھی آپ کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ پراپرٹی لینا چاہتے ہی نہیں ہیں. میں پراپرٹی نہیں لینا چاہتا. ان کو صرف مسئلہ ایک ہے کہ یہ بھی ڈائیورس دے دے اپنی بیوی کو اور بچوں کو چھوڑ دے. یہ ایک آخری پوائنٹ ہے جو میں بار بار دہرا رہا ہوں. ان کے 5 طلاقیں گھر میں ہوئی ہیں، وہ یہی ان کا متیرہ ہے اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ یہ اینڈ پہ ہمارے ساتھ ہو جائے. وہ آپ دیں گے نہیں؟ کیس چلتا رہے گا پھر؟ میں کیوں طلاق دوں گا؟ اگر میں نے طلاق دینی ہوتی تو میں 2023 میں طلاق دیتا اور میں اس کو گھر بھیج دیتا. میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہوں آج 2025 تک، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں تو کورٹس میں وہ اکیلے نہیں جانے دیتا، میں تو کورٹس میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہوں. تو کورٹ میں جا کے جب یہ سارا کام ہوگا تو اس کے بعد ہماری برداشت بھی ختم ہوتی کہیں پہ. 2 سال سے ہم برداشت کرتے آ رہے ہیں ان سب چیزوں کو. کبھی کسی کے تھرو ہراساں کرتے ہیں، کبھی کسی کے تھرو ہراساں کرتے ہیں. ہم جس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں وہ بھی لوگ اسی طرح پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں ہراساں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر اس طرح نظام چلتا رہا نا تو یہ پاکستان اور نہیں چل سکے گا. آپ کی جو بہنیں ہیں ان سے ملاقات ہے یا نہیں ہے؟ اور بھائیوں سے بھی نہیں ہے؟ 2 سال سے میری کسی سے بات نہیں ہوئی، نہ میری کسی سے بات ہوئی، نہ میری کسی کے ساتھ ایک دفعہ بھی کوئی کانٹریکٹ ہوا، کوئی چیز ہوئی نہ. 2 سال ہو گئے ہیں میں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا. ٹھیک ہے آمنہ، آپ کس سے اپیل کرنا چاہو گی انصاف کے لیے؟ میں مریم نواز صاحبہ جو کہ خود ایک خاتون ہے، میں ان سے اپیل کروں گی کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایک خاتون جو پڑھی لکھی ہے، میں پڑھی لکھی بچی ہوں اور میں اپنے گھر بسانا چاہتی ہوں. صرف شاید یہ میرا ایک گناہ ہے، لیکن پھر بھی مجھے انصاف نہیں مل رہا. میں صرف ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ ایک عورت ہیں اور وہ میرا درد سمجھ سکتی ہیں کہ میں اس ٹائم کیا مانگتی ہوں. صرف تحفظ مانگتی ہوں. ناظرین، آپ نے تیمور اور آمنہ کی بات سنی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اپیل کر رہی ہیں، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے اپیل کر رہی ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے. اگر آپ لوگ انصاف نہیں دیں گے تو انصاف کون دے گا؟ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت. اللہ حافظ.